جب تک آپ کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف چلتے ہیں نعروں پر، ہمیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے. جماعت اسلامی ظاہر ہے جس طرف اب سفر کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو اگلے 3-4 سال 5 سال ہیں، میں بہت اہم سمجھتا ہوں، ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہوگا. یہ شہر بڑا پریشان شہر ہے. اس شہر میں 30-40 ہزار لاشیں ہوتی ہیں. اس شہر نے بڑے صدمے سہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام شیخ محمد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکٹس. تمام سیاسی جماعتیں انقلاب کی دعویدار ہیں، لیکن انقلاب کی یہ فصل اگنے کو تیار ہی نہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں انقلاب کے ایک ایسی دائی، جماعت اسلامی کے امیر ہیں. آئے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ سے ایک چیز یہ معلوم کریں گے کہ این اے ڈی میں پڑھنے والے کے اسٹوڈنٹ جماعت کی طرف کیسے رجوع کی اس نے؟ یعنی آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں اصل میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا اپنی کالج میں، جب میں پاکستان شپ آنرز کالج میں تھا اس وقت، اور وہاں پر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگوں کی خدمت کرتے تھے، بک فیئرز کرتے تھے، اسپورٹس گالا کرتے تھے، اور پھر ٹریننگ سیشنز بھی ان کے ہوتے تھے، اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی. اور ہمیں پتہ چلا کہ دین اور اس کے مقاصد کیا ہیں، کریکٹر کیسے بلڈ کیا جاتا ہے، کیسے اخلاق اور کردار سنورتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے. اسلامی طلبہ کے زمانے میں ہمارا یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہم ایک بک ویک کرتے تھے، یعنی ہفتہ کتب، اور اس میں ہم ڈونیشنز جمع کرتے تھے، کتابیں جمع کرتے تھے. تو ہم پورے گلی محلوں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی آپ ڈونیٹ کریں طلبہ کے لیے. پھر اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس کا انتظام ہوتا تھا. تو ان سب چیزوں نے ہمیں بہت متاثر کیا. اور پھر ہم جو ہے، میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھا. اس کے نتیجے میں بالکل دنیا بدل گئی. پھر میں جمعیت میں شامل ہو گیا، پھر طالب علمی کے زمانے میں رہا، این اے ڈی میں بھی پھر کام کرتے رہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو گئی تو ہم جماعت اسلامی میں آ گئے. حافظ صاحب، ترکی جیسے ایک سیکولر ملک کے اندر عوام کا جو رجحان ہے وہ اسلامی تنظیموں کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے آثار کوئی واضح نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا عدم اعتماد نہیں ہے؟ ہاں ہے، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا، مذہب کی بنیاد کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تقسیم موجود ہے، مسلکوں کی تقسیم موجود ہے. اور جو مذہبی جماعتیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی ایک ماڈریٹ اسلامک ریولوشنری اور پارٹی ہے. اس میں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں. آپ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں. لیکن ادر دن جماعت اسلامی یہ پرابلم ہے، کوئی دیوبندی ہوگا تو وہ کسی ایک پارٹی میں آئے گا، کوئی بریلوی ہوگا تو وہ دوسری پارٹی میں آئے گا، کوئی شیعہ ہوگا. فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگ سوچتے ہیں. اس سے جو ہے نا امپریشن خراب ہو جاتا ہے مجموعی طور پر. تو اس لیے لوگوں کی پھر رائے نہیں بن پاتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ دین کو پسند نہیں کرتے. لوگ دین کو پسند کرتے ہیں، لیکن دین کا وہی ورژن چاہتے ہیں کہ جو اصل میں دین کا ورژن ہے، اور وہ جماعت اسلامی پریزنٹ کرتی ہے. انفارچونیٹلی چونکہ حالات کے پیش نظر چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتی ہیں. بعض اوقات الائنسز کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ملک کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے جس طرف اب سفر کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو اگلے 3-4 سال 5 سال ہیں، میں بہت اہم سمجھتا ہوں، ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہوگا. اور اس میں جماعت اسلامی ایک بڑی الیکٹورل پارٹی کے طور پر بھی سامنے آئے گی. حافظ صاحب، ایک چیز یہ بتائے گا، جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے دل کے اندر کوئی جذبہ ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک خواہش ہے ان کے لیے، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو، کس طرح ملک کو سرو کر سکیں؟ دیکھیں، سیدھی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر جذبہ ہے وہ کیسے سرو کر سکے. انڈیویجولز کچھ نہیں ہوتے. انڈیویجولز کی اپنی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن آدمی کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر کے بعد پھر وہ جب کسی گرو کرتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، تو سوسائٹی اس کا کریکٹر بنا رہی ہے. اس کو جوائن کریں باقاعدہ، جو آپ کو ایک سسٹم کے اندر ڈال دے اور اس کے ذریعے سے آپ کی تربیت ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے اچھا راستہ ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا ہے،
پاکستان کی پوری ہسٹری سے تعلق اور واقفیت پیدا کرنا، اور پھر ان تمام حالات کا تجزیہ کرنا کہ کون کون لوگ ہیں، ہمارا کیسا سسٹم ہے جس کے نتیجے میں ہم جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم صرف اگر نعروں کے پیچھے، شخصیات کے پیچھے، ریٹرکس کے پیچھے جائیں گے تو ظاہر ہے اسی طرح سے ہوگا جس طرح ہمیں دھوکہ ملتا ہے، پھر جب مایوس ہوتے ہیں تو بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ جماعت اسلامی کو پڑھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، وہ فکر قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کر کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اپنے تھاٹس جو ہے نا پروڈیوس کیے ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور جماعت اسلامی کے جتنے کام ہوتے ہیں جس میں خدمت کا کام ہے، جس میں لوگوں کی بہبود کا کام ہے، طالب علموں کی اسکالرشپس ہیں، ان کے لیے بک فیئرز کرنا ہے، ان کے اسپورٹس کے کو انکریج کرنا ہے، پھر ان کی تربیت کرنا، ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی کے اندر جس ایج گروپ کے آپ لوگ ہیں، اس ایج گروپ کو یہ اپورچونٹی فراہم کرنا کہ وہ پورے جو ہے وہ ایونٹ مینیج کر سکتے ہوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کرتی ہے، اور اسی طرح سے وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی اسکل آپ کے اندر، آپ کی ایجوکیشن کے لحاظ سے، جب تک آپ کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ آئسولیٹ ہو کر، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ سائنٹسٹ ایسا کام کرتے ہوں کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہوں اور غور و فکر کر کے کوئی چیز ڈیولپ کر دیتے ہوں، لیکن اگر آپ آج کی دنیا میں، اس لیے آپ دیکھیں کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی MBA کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ اسکل حاصل کرنی پڑتی ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ تو ایک بیسک آپ کی نرسری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس نرسری میں جو ہے وہ آ جائیں، تو آپ کی یہ تمام ٹریننگ جو آپ کو بعد میں ڈگریوں کی صورت میں ملتی ہے، 1-2 سال کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو ٹرین کر دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، ہم تو جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کسی تقریر تو بہت دور کی بات ہے، 2 جملے بولنا مشکل ہوتا تھا، لیکن جو ہے کہ جب ہم اس پورے عمل سے گزرے تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں لگیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس قابل ہوتے چلے گئے کہ ہم پھر ہزاروں لوگوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اسکل، یہ کانفیڈنس، یہ مینجمنٹ کی اسکل، یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں دے سکتی اور کوئی کورس بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کورس کے ذریعے سے اگر یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی تو آج دنیا میں کروڑوں لوگ کورس کرنے والے ہیں، پھر دنیا کہاں چلی جاتی۔ تو انسانوں سے جو آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنے، ہر طرح کی سوچ، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے مزاج، اور ان مزاج کے لوگوں کو خاص طور پر ساتھ لے کر چلنا اور ان کو پھر اسٹریم لائن کرنا، یہ جو صلاحیت ہے یہ ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ نے پیدا کی، جماعت اسلامی نے پیدا کی۔ کہ اوپن مائنڈیڈ ہے جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی وہی ہے جو اسلام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب عورتوں کی تعلیم کو لازم قرار دیا تھا تو اس وقت عورتیں انڈیا میں بھی فروخت ہوتی تھیں، روم میں بھی فروخت ہوتی تھیں، اس میں ایران میں بھی فروخت ہوتی تھیں، اور عرب میں تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے جب بچی پیدا ہوتی تھی۔ تو ہمارے نبی نے ان کو یہ مقام دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت، بیٹیوں کا پیدا ہونا اور ان کی تربیت کرنا وہ جنت کی ضمانت، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک جگہ ہے وہ مسلمہ، وضاحت کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے، وہ جدید تمدن کو ایڈریس کرتا ہے، اسلام ہی سب سے زیادہ ایڈریس کرتا ہے۔ آج زمانے میں دنیا میں جو سسٹم موجود ہے، کمیونزم فلاپ ہو گیا، اور جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس نے 20% لوگوں کو 80% وسائل پہ ان کا قبضہ ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام نے اربوں انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اپنی ذات کا اسیر بنا دیا ہے، اور استحصال کرتے ہیں۔ گندم سمندر میں پھینک دیں گے، جو ایتھوپیا کے غریب ہیں ان کو نہیں دیں گے، وہ قحط سے مر جائیں گے۔ یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، یہ مرجرز ہوتے ہیں۔ 10 دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، میں نے دیکھا بلینئرز کون ہیں، تو جو ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان جو دنیا کے 10 بلینئر ہیں ان سب کی جو ویلتھ ہے نا، وہ بر اعظم آسٹریلیا کے GDP کے برابر ہے۔ تو یہ تو کیا ہے، چند انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ اس غلامی سے آزادی کا نام اسلام ہے۔ مطلب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، سب سے اچھا سوشو اکنامک سسٹم اسلام دیتا ہے۔ اس کے باوجود پھر ہم لوگ پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اٹیچ نہیں ہوتے، بات نہیں کرتے، اور ہم صرف چلتے ہیں نعروں پر، ہمیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو یورپ کے لوگ ہیں اور ایک ہماری تعلیم ہے، ہماری تعلیم تو ان سے بھی بہتر ہمیں جو محسوس ہوتا ہے۔ بہتر ہے، دیکھیں ہوا کیا، ہمارے سیاسی زوال کے نتیجے میں یہ سلسلہ پیدا ہوا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں نے سمجھا کہ اسلام میں کوئی خامی ہے۔ وہ زوال ہمارا اسلام کی وجہ سے نہیں تھا، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے تھا۔ جب آپ نے نظام جو اس کا تھا اسلام کا، جس میں
مشورے کی بنیاد پر, شورا کی بنیاد پر, اہلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تو جب وہ یہ ہونے لگا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا, صحیح بات ہے نا, ملوکیت آنا شروع ہو گئی اور لوگوں کو جبر کے ساتھ روکنا شروع کر دیا, اجتہاد سے دوری اختیار کی اور جہاد سے دوری اختیار کی, تو اس کے نتیجے میں ہماری سلطنتیں کولیپس ہو گئیں. اگر ہم ان بنیادوں پہ رہتے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھیں اور خلفائے راشدین نے اس کو لے کر چلے تھے, تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. ایمرجنس کی ضرورت ہے, رینیساں جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے احیا کریں اور اسلام کو اس کی اصل کے مطابق لوگوں تک پیش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہر چیز اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کے آداب میں شامل ہیں, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پائچوں کی اونچائی, داڑھی کی لمبائی, ٹوپی, پگڑی, رفع یدین اور حی علی الصلاۃ پہ اٹھنا بیٹھنا, اس پر لڑائی جھگڑے ہیں, اور سود کا نظام جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے وہ چل رہا ہے. تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ پرائرٹی کیا ہے, ترجیحات کیا ہیں. اسلام کی ترجیحات میں بڑی چیزیں پہلے ہوتی ہیں, چھوٹی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ بھی مسلمان الحمدللہ, میں بھی مسلمان ہوں, اور ہمارے دیکھنے والے وہ بھی اکثر مسلمان ہیں, لیکن ہم لوگ سب چاہتے ہیں اسلام کو نافذ کرنا, لیکن پھر بھی کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے. اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں. آپ جب کسی سے پوچھیں گے آپ اسلام چاہتے ہیں تو لوگ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں, لیکن یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا کوئی تقاضا پورا کریں. اس کے اندر شامل ہونا, اپنی آپ کو مارنا, اپنی چیزوں کو چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا. تو یہ فیشن تو بن گیا ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو بدلنا بھی پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کی بنیاد پر اسلام آ جائے گا. تو اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے ارد گرد کو بدلیے, ایک جد و جہد کیجیے, اور پھر پورے نظام کو بدلیں گے تو پھر موب بھی بدل جائے گا. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو واقعی انقلابی ہوں, ریولوشنری ہوں. اچھا, جو اکثر دینی تعلیم کے قریب ہوتے ہیں, ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی, یہ اتنا ویکیوم کیوں ہے ان لوگوں کے درمیان؟ دو نظام چل رہے ہیں نا ہمارے ہاں. ایک جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے وہ یہی تھا کہ ان کو دین کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو, اور بدقسمتی سے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جانے والا نظام تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی معلومات ان کو کچھ نہ ہو. تو یہ انٹیگریٹڈ اسلامی نظام تعلیم ہونا چاہیے, جو ظاہر سی بات ہے کہ آئیڈیلی یہ چیز ایک اسٹیٹ کے کرنے کا کام ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اسلام کے نام پر بنا, لیکن اسلامی نظام تعلیم رائج نہیں ہوا. اسلامی نظام تعلیم کا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سب کو درس نظامی کرا دیں گے, ایسا نہیں ہے. اسلامی نظام تعلیم میں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ابتدائی تعلیم سب کو ایک دی جائے گی, اور اس میں بنیادی تعلیمات ہوں گی, لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جائے گا, اور دین کا فہم بھی سکھایا جائے گا, اور دنیا کی بھی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. پھر اس کے بعد کم از کم 8-10-12 کلاسوں کے بعد پھر تخصص کا سلسلہ, اسپیشلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اسلامی اسٹیٹ اگر موجود ہو تو اس میں پھر یہ ضروریت کا تعین کرنا بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کتنے لوگ ہمیں میتھمیٹکس میں چاہیے, کتنے اسپیس سائنس میں چاہیے, کتنے آئی ٹی میں چاہیے, کتنا فقہ میں چاہیے. تو پھر وہ اس کا تعین کر کے پروموشن کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ضرورت 1000 فقہا کی ہے تو 1000 فقہا بنیں گے, 1000 میتھمیٹیشینز بنیں گے, 1000 اگر 5000 جو ہے ہمیں آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے تو وہ اسلامک اسٹیٹ خود تعین کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے. اور پھر اپنا شوق بھی ہوتا ہے, پھر اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسی طرح سے شوق کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ عالم دین بن جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آدمی سائنٹسٹ بن جائے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ان ڈیٹیل ایک ڈسکشن ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور اخبارات, نیوز وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیوں نہیں پیدا کر پاتے؟ ان کو ایک ہی روایت کے مطابق کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اسی کو ووٹ دے رہے ہیں, تو ان کو بہتری نظر نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی وہ انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا سے فوائد بہت ہوئے ہیں, کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے, لیکن سوشل میڈیا کا یا موجودہ دور میں جو میڈیا ہے اور اس نے ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا کر دی ہے, فوکس ختم کر دیا ہے, کنسنٹریشن ختم کر دی ہے, سنجیدہ مطالعے کی عادت ختم کر دی ہے. اس سوشل میڈیا کو اس تمام چیزوں کے ریوائول کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے, اس لیے کہ اب سوشل میڈیا سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. حقیقت ٹھیک ہے, اب اس کو استعمال کرنا چاہیے پازیٹیولی. یہ ہوتا ہے نا, آپ موبائل اٹھاتے ہیں, ایک چیز پڑھتے ہیں, پھر دوسری نظر آتی ہے, دوسری میں چلے جاتے ہیں, تیسری نظر آتی ہے, تیسری میں چلے جاتے ہیں. ایک ہی گھنٹے میں آپ 10 طرح کی چیزیں, تو آپ کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی, آپ کا فوکس ہی نہیں ہوتا. جب بندے کا فوکس نہیں ہوگا تو اس کی لرننگ نہیں ہوگی, وہ اپنے ذہنوں کو 10 جگہ پہ بانٹ دے گا. تو 10 جگہ کو بانٹنے کے نتیجے میں ہر چیز اتنی سی آئے گی. تو شعور تو دے رہا ہے نا آپ کے حساب سے؟ شعور نہیں دے رہا, وہ شعور نہیں دے رہا آپ کے حساب سے. کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا انفارمیشن کا گٹر ابل رہا ہے, نالج نہیں مل رہی ہے. صحیح ہے نا, نالج کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بہرحال اسی دنیا میں رہنا ہے, تو اس کو پھر اپنے ضابطوں میں ڈالنا پڑے گا.
امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ اگلا پوڈ کاسٹ کس کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.